میرا نام فاریہ ہے۔ میں جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، مگر تینوں بھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ اسکول جاتے مگر رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ایک جوان جہان عورت کیا کرے گی، اپنا اور اپنے 3 بیٹوں کا پیٹ کیسے پالے گی۔ پہلے پہل میں بہت ڈرپوک ہوا کرتی، ذرا سی تیز ہوا سے ڈر جایا کرتی، مگر جب میرا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا تو میں نے ان سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ میں نے گھر سے باہر قدم نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد مجھے ایسا کرنا ہی پڑا۔ اب میں ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ تنخواہ تو کم تھی مگر اسکول والوں نے مجھ بیوہ پر اتنا کرم کیا کہ میرے 3 بیٹوں کو مفت تعلیم دے دی۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم میرے بچوں کی تعلیم ہی تھی۔ جو وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے تو انہیں بھی گھر کے حالات پتہ چل گئے۔ میرے بیٹے اپنی تعلیم کے اخراجات خود اٹھانے لگے تھے۔ وہ کالج میں تعلیم تو حاصل کرتے مگر پھر ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنے خرچے پورا کرتے۔ اب میرے بچے جب تعلیم حاصل کر چکے اور بڑی بڑی پوسٹ پر لگ گئے تو میرے رشتہ داروں کو اچانک سے میری یاد ستانے لگی۔ اب وہ بہانے سے میرے گھر میں آنے لگے، وہ لوگ جنہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی۔ میں تو ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ میری عمر کیا تھی جب میرے شوہر اس دنیا سے چلے گئے؟ صرف 25 سال۔ اور ان 25 سالوں میں نے کیا رنگ اور روپ دیکھے تھے دنیا کے۔ میرے شوہر مجھے بہت چاہتے تھے، مجھے کبھی انہوں نے زمانے کی ہوا لگنے نہیں دی، لیکن میرے رشتہ داروں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کوئی دور کے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ قریبی عزیز تھے۔ جب میں نے اپنے بیٹوں کو پال لیا اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی بھی دے دی تو اب وہ لوگ میرے گھر آنے لگے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی وہ لوگ میرے گھر میں کیوں آتے ہیں، لیکن جب اب گھر میں پتھر لگ ہی گئے تھے تو پتھر دل رشتہ داروں کے دل بھی پگھل گئے۔ سب سے پہلے تو میرے بچوں کی پھپھو آئی تھی، میرے گلے لگ کر خوب روتی رہی، پھر کہنے لگی مجھے تو سب سے بڑے بیٹے یاسر میں اپنے مرحوم بھائی کی جھلک نظر آتی ہے بھابھی، دل چاہتا ہے اس کو اپنے دل کا ٹکڑا اپنی پیاری حبیبہ دے دوں۔ میں تب بولی باجی جب میرے بچے چھوٹے تھے تب آپ کو ان میں اپنے بھائی کی جھلک نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ آپ کا اپنا خون تھے، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے روتے تھے۔ تب انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی میں تو اپنے کنجوس شوہر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی تھی بہن، ورنہ دل چاہتا تھا ان کی مدد کروں۔ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو کیا میں ان کو بھول جاتی؟ میں مسکرا کر بولی باجی کنجوس شوہر نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ فاریہ کے ساتھ ایک جملہ بھی ہمدردی کا نہ بولنا۔ تب وہ لاجواب ہو گئی، مگر مجھے ان کے چپ ہونے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دل کو کوئی سکون ملا تھا۔ جب اس طنز کے بدلے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو میں نے طنز کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے گھر آنے والے رشتہ داروں کو کھلے دل سے قبول کر لوں گی، مگر اپنے بیٹوں کی شادی خاندان سے باہر کروں گی۔ جس طرح سے مجھے خاندان والوں نے مشکل میں چھوڑا تھا، مجھے ان کی بیٹیوں سے بھی کسی قسم کی اچھی امید نہیں تھی۔ وہ سب پیسوں کے لیے اور جائیداد کے لیے آ رہے تھے۔ خیر میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے یاسر کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ تب مجھے سمجھ آیا تھا کہ لوگ گھر کی پلی لڑکیوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں، یعنی خاندان کی۔ یہاں تو حساب یہ تھا کہ لوگ سونے کا کہہ کر پیتل دکھا دیا کرتے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح مجھ سادہ سی عورت کو الو بنا کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں۔ بہت چھان بین کرنے کے بعد اب میں تھکنے لگی تھی۔ میں نے سوچا ابھی تو ایک بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں اور میرے یہ حالات ہیں، تینوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں تھک ہی جاؤں گی۔ تب ایک رشتے کروانے والی عورت ہمارے گھر آتی، اس کا نام سدرا تھا۔ وہ کہنے لگی فاریہ آپی تمہارا بیٹا تو پڑھا لکھا ہے، اپنا کماتا ہے، تمہیں جہیز کی کوئی لالچ نہیں ہے نا؟ میں نے نام سر ہلا دیا۔ میں بولی بہن سدرا مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس اور کسی چیز کی خواہش بھی نہیں ہے، بس میرے بیٹے کے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈتے۔ آج کے اس دور میں لڑکے تو اپنی پسند کی لڑکی لے کر آتے ہیں، خاص طور پر جب ماں بیوہ ہو، اس کا کوئی بھی نہ ہو تو وہ اپنی مرضی ہی چلاتے ہیں۔ لیکن میرے بیٹوں نے تو مجھ پر سارا اختیار چھوڑ دیا ہے اور کہتے ہیں اماں آپ ہی ہمارے لیے لڑکی ڈھونڈو، تو مجھے اس کے لیے ایک پیاری سی لڑکی چاہیے۔ تو کہنے لگی بس پھر کام ہو گیا، تمہیں کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک بہت پیاری سی لڑکی مل گئی ہے، تم کل تیار رہنا، ہم دونوں جا کر دیکھ آئیں گے۔ میں رضامند ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہم دونوں مل کر ایک گھر چلے گئے۔ گھر بہت ہی غریب سے علاقے میں تھا، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی گلیاں تھیں۔ سدرا نے دروازے پر دستک دی تو تقریباً میری ہی عمر کی ایک عورت گھر سے باہر آ گئی۔ سدرا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ عورت بڑی خوش ہو گئی، جلدی سے دروازے سے ہٹ گئی، بولی آ جائیں۔ ہم گھر میں داخل ہو گئے تو کہنے لگی بہن میں غریب عورت ہوں، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے۔ میں سیدھی سادی عورت ہوں، مجھے فریب کاریاں نہیں آتی، میں آپ کے سامنے اپنی تینوں بیٹیاں لے کر آتی ہوں، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے جو لڑکی مناسب لگے وہ لے لیں۔ مجھے اس عورت کی سادگی نے متاثر کیا، پھر وہ اپنی تینوں بیٹیاں لے کر آ گئی تو میں ان کی طرف دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ان کو ایسے تک رہی تھی جیسے میں نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہو، وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی باغ میں آ گئی ہوں جہاں
قسم قسم کے گلاب کھلے ہوئے ہیں، خوبصورت آنکھیں، گلابی گال، اور سب سے بڑی بات کہنے بولنے کا سلیقہ۔ وہ بیٹھی بھی اس انداز سے کہ جیسے ان کو پتا ہو کہ مہمانوں کے سامنے بیٹھا کہتے جاتا ہے۔ میں نے سدرا کے کان میں کہا، مجھے تو تینوں لڑکیاں بہت پسند آ گئی ہیں، دل چاہتا ہے تینوں کو ایک ساتھ اپنی بہو بنا لوں۔ جب یہ بات سدرا نے لڑکیوں کی والدہ سے کہی تو ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، کہنے لگی، اگر ایسا ہو گیا تو سمجھوں گی کہ اللہ نے میری کسی نیکی کا مجھے اجر دیا۔ میں ان لڑکیوں کی تصویریں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو جب وہ لڑکیاں دکھائیں تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ میں نے ایک تیر سے 3 نشانے لگائے تھے۔ میرے تینوں بیٹوں کے لیے ہیرے جیسی لڑکیاں مل گئی تھی۔ میں گئی ایک بیٹے کے لیے تھی، مگر میری خوش نصیبی کہ میں سرشار لوٹی تھی 3 بہویں دیکھ کر اگلے ہی دن جا کر میں رشتہ پکا کر آ گئی۔ میں نے اس عورت کو تیاری کے لیے 1 مہینے کا وقت دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے گھر آ کر شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میرے تینوں بیٹے بہت خوبصورت اور اچھے تھے۔ میں شادی ان کے شایع نشان کرنا چاہتی تھی۔ جب میرے بیٹوں کی شادی کا پتہ خاندان والوں کو چلا تو ان پر تو جیسے بم ہی گر گیا۔ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سب کے ارمانوں کا برف کر گئی تھی میں۔ سب باری باری مجھ سے پوچھنے لگے اور بار بار آنے لگے اور کہا کہ کیا ہوا بھابھی، ہم آپ کو نظر نہیں آئے، اور میں سینہ تان کر کہتی کہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے چاند سی لڑکیاں ڈھونڈی ہیں اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ایک دن میری سمدھن کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی، بہن میری بچی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، ایک بار ان سے آ کر مل لیجئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ نہ جانے انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے۔ میں جب گئی تو بڑی لڑکی اپنی دوسری بہنوں کی وجہ سے کچھ بات کہنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، آنٹی ہم ذرا مذہبی سی ہیں، ہم نہیں چاہتی کہ شادی میں زیادہ لوگ شرکت کریں۔ جتنے لوگ آئیں گے وہ دلہنوں کی تصویریں بھی بنائیں گے اور یوں ہماری تصویریں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ آپ سے جس قدر ممکن ہو شادی کی تقریب چھوٹی کیجیے گا، سادگی سے رکھیے گا۔ میں بولی، بیٹی میں اپنے بچوں سے بات کر کے بتاؤں گی۔ میں گھر آ گئی تو ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی غریب گھرانے کی لڑکی سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لڑکیاں بہت سلجھی ہوئی اور صابر ہوتی ہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور لڑکیاں ہوتی تو اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں میں نام کرنے کے لیے مجھ سے تقاضا کرتی کہ شادی بہت بڑی رکھیے گا، 2-2 لاکھ کے لہنگے پہنیں گے، ملک کے نامور شادی ہال میں فنکشن کرنا ہے۔ خیر جب میرے بیٹے گھر واپس آئے تو میں نے ان سے یہ بات کہہ دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، امی لڑکیوں کی بات نہ ماننے کے لیے ہمارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہماری بیویوں کو کوئی اور دیکھے یا ان کی تصویر اپنے پاس رکھے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ میں نے شام میں ہی فون کر کے انہیں خوشخبری سنا دی کہ میرے بیٹے یہ شادی سادگی سے کرنے کے لیے مان گئے ہیں۔ میری ہونے والی بہویں بہت خوش تھیں۔ خیر وقت تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب پیاری سی لڑکیاں میری بہویں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آئی اور اپنے کمرے میں آ کر عبادت میں لگ گئی۔ یہ دن میری زندگی کا یادگار اور خوشگوار ترین دن تھا۔ اپنے شوہر کے بغیر اپنے بیٹوں کی شادی کرنا، وہ بھی ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا تھا۔ رب کے حضور گڑ گڑا کر میں دعا کرتی رہی کہ وہ میری بہو کو نیک کرے اور گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی۔ میں صبح اٹھی تو مجھ سے پہلے ہی میری تینوں بہویں اٹھ چکی تھیں۔ گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے شوہروں کو ناشتے کروانے کے بعد اب گھر بھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر زیر لب مسکرا دی۔ ایک عجیب چیز جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ میری بہو نے گھر کے تمام شیشوں پر کپڑے ڈال رکھے تھے۔ میں نے بڑی بہو سے پوچھا کہ یہ کپڑے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ وہ کہنے لگی، آنٹی آئینہ دیکھنا گناہ ہے۔ میں مسکرا دی تھی اور بولی، نہیں میری بیٹی، آئینہ دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جاؤ تم اپنا کام مکمل کرو۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے شادی کے پہلے دن ہی اسے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا۔ خیر وہ کام سے فارغ ہوئی تو میں نے تینوں کو کہہ دیا کہ آپ سے ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس لیے اچھے سے تیار ہو جانا۔ وہ تیار ہونے چلے گئی تو میں نے اپنے بیٹوں کو پاس بلا لیا تھا۔ میں نے باری باری تینوں سے ان کی بیویوں کے متعلق سوالات پوچھے۔ میرے تینوں بیٹے بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہویں تیار ہو کر آئیں تو میں نظر جھپکنا بھول گئی۔ وہ بے شک بہت حسین افسرائیں تھیں۔ میرے بیٹے تو اپنی بیویوں کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دن ڈھلا تو میرے رشتہ دار آنے لگے۔ سبھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر میں ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر کیسی لڑکیاں لائی ہوں جن میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ خیر سب سے پہلے تو میری نند آئی تھی۔ میری بہو نے اسے دیکھتے ہی پردہ کر لیا تھا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گئی تھی۔ میری نند نے بھی مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ شاید میں نے ہی ان سے کہہ رکھا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے سامنے منہ ڈھانپنا ہے۔ خیر جب میری نند گئی تو میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم تینوں نے ایک عورت سے پردہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کی عادت نہیں ہے۔ ہم تینوں بہنیں بہت حسین تھیں، سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھائی تھا تو ہماری حفاظت جو کرتا، اس لیے امی ہمیں ہر وقت پردہ کرنے کا کہا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا کوئی مرد آتا یا عورت
ہم پردہ کر لیا کرتی تھیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، نہ جانے یہ یتیم بچیاں کس کرب سے اور دکھ سے گزری ہیں، تبھی تو اتنا ڈرتی ہیں۔ میں بولی بیٹیوں اب تم تینوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر باپ اور بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ کے فضل سے تمہارے شوہر تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے محرم ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، وہی تم لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ میری بہویں میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ سب سے چھوٹی ماجبی بولی آنٹی ہم آپ کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، میرے بیٹے بہت خوش تھے، سکھی تھے، میری بہویں اچھی تھیں، میرے گھر میں اتنی خوشیاں تھی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ اپنے شوہر کے بغیر گزارا، لیکن اب میں سمجھتی تھی کہ میری قربانی کا مجھے انعام مل گیا ہے میری بہوؤں کے روپ میں۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی، یہ سکون اپنے اندر کوئی بہت بڑا طوفان چھپائے ہوئے ہے۔ خیر میرے تینوں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ اب میں سارا دن گھر میں فارغ پڑی رہتی، اس لیے سوچا کہ جب سارے رشتے دار میرے گھر آنے لگے ہیں تو مجھے وہاں جانے میں کیا مذائقہ ہے، اس لیے میں بھی ان کے گھر جانے لگی۔ لیکن میرے رشتے دار جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی تھے۔ میں اپنی دیورانی اور جٹھانی کے گھر گئی تو انہوں نے میرے آنے پر خوش کیا ہونا تھا، وہ تو مجھے عجیب سی باتیں سنانے لگی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ فاریہ کو دیکھو تو اس صدی میں نہ جانے کون سے نمونے اٹھا کر لائی ہے، اس کی بہویں تو عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ میری دیورانی بولی مان نہ مان فاریہ، تیری بہوؤں میں کوئی نہ کوئی نقص تو ضرور ہے جو تم ہم سے چھپائے پھر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے نامے سر ہلا دیا۔ میں بولی ارے نہیں، میری بہویں تو چاند کا ٹکڑا ہیں، ان کے حسن کے آگے ہر ایک کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگی اور بولی کیا بتا ہم سے تم کیا چھپا رہی ہو۔ میں بہت دکھی ہوئی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہیں میں نے غریب گھرانے سے لڑکیاں بیاہ کر غلطی تو نہیں کر دی، کیا وہ عمر بھر مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا کرواتی رہیں گی۔ یہ سوچ کر مجھے عجیب سی کوفت ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر گھر کے تمام شیشوں سے پردے اتار کر پھینک دیے۔ میں غصے سے ہانپنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا جب میری تینوں بہویں گھر واپس آئیں گی تو میں ان کی خوب کلاس لوں گی، انہیں منع کر دوں گی کہ مجھے یہ چوچلے نہیں پسند، میرے رشتے داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ہوگا۔ خیر میرا سارا دن اسی غصے میں گزر گیا۔ اگلے دن مجھے اطلاع ملی کہ میری نند کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب وہ گھر آ گئی ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہوا تھا، آخر وہ ہاسپٹل گئی کیسے، اس لیے میں اسے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ میری نند کے گھر تو ڈاکہ پڑا تھا، اس کے تمام زیورات اور کیش وہ ڈاکو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ بس اسی چیز کا صدمہ اس نے دل پر لے لیا تھا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اب وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ میں ادھر بیٹھ کر سوچنے لگی تھی کہ یہ چیزیں، یہ پیسہ، یہ دولت جو چوری ہو گئی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس مال اور دولت نے نہ تو میری نند کو اس دنیا میں کوئی خوشی دی، نہ ہی اسے آخرت میں اس سے کوئی آسانی ملنے کی امید تھی۔ اگر وہ اپنی دولت میں سے تھوڑے سے پیسے میرے یتیم بچوں پر لگا دیتی تو اللہ اس دنیا میں بھی اسے بہت دیتا اور آخرت کے لیے بھی انعام بچا کر رکھتا۔ خیر میں نے اس کی عیادت کی اور گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر سے اس کے لیے فروٹ وغیرہ لے کر گئی اور مٹھی میں چھپا کر 5000 کی چند نوٹ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ میرے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دن کے بعد میرے بیٹے اور بہویں گھر واپس آ گئی۔ گھر بھر میں پھر سے رونق لگ گئی۔ کچھ دن ٹھہر کر میری نند فاخرہ میرے گھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی بہن تم نے اپنے بیٹوں کی شادی پر تو انوائٹ نہیں کیا، مگر میرا تو فرض بنتا ہے نا کہ ان کے لیے چند تحفے ضرور لے کر آتی۔ فاخرہ میری بہو کے لیے کپڑے لے کر آئی تھی۔ میری بہویں میری نند کے سامنے بھی نقاب کر کے آئی تھی۔ میں اندر سے کٹتی رہ گئی۔ جب فاخرہ جانے لگی تو بولی بہن ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہونا، پورے خاندان والے ان لڑکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کی شکل سب کو کیوں نہیں دکھا دیتی۔ میں چپ ہی رہی۔ خیر وہ چلی گئی تو میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے سارے حالات ان کے سامنے رکھ دیے تھے اور ان سے کہنے لگی کہ تم لوگوں کی بیویوں کی وجہ سے پورے خاندان میں میرا بہت مذاق اڑ رہا ہے، اس لیے اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ وہ عورتوں سے پردہ کرنا چھوڑ دیں۔ میری بات سن کر میرے بیٹے بھڑک گئے، کہنے لگے امی آپ کن رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں جنہوں نے ابو کی وفات کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ انہیں کبھی اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ کہیں بھوکے پیٹ تو نہیں سو رہے۔ امی آپ ایسے رشتہ داروں سے کنارہ کشی کر لیں تو آپ فائدے میں رہیں گی، ورنہ یہ یوں ہی آپ کا ذہنی سکون برباد کرتے رہیں گے۔ میرے بیٹے تو چلے گئے تھے مگر میں ان کی باتیں سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے رات کے اندھیرے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں سے میل ملاپ کرنا چھوڑ دوں گی۔ مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں پھر سے انہی لوگوں کے لیے ترسنے لگی تھی جنہوں نے عمر بھر ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے بیٹھی تو مجھے فرخندہ کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگی فارحہ تم نے اپنی بہوؤں سے بات کی؟ وہ کب اپنے چہرے سب کے سامنے لے کر آئیں گی؟ ایک تو میں اپنی نند کے سوالوں سے چڑ سی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا تمہاری بڑی بہو کو دیکھنے کا بہت جی چاہتا ہے، میرا بھتیجا لاکھوں میں ایک ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں
کہ تم اس کے لیے کیسی لڑکی بیاہ کر لائی ہو۔ میں جانتی تھی فاخرہ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اس نے یاسر کے لیے اپنی بیٹی کا نام خود لیا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کر بنش کو بہو بنا لیا تھا اور اب وہ ان دونوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کسی نہ کسی طرح فاخرہ کو اپنی بہو کو دکھا کر اپنے سر سے اس پریشانی کو تو ٹالوں، اس لیے میں بولی باجی آپ گھر آ جائیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یاسر کی بیوی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی بہو کو دھوکہ دوں گی اور خود ان کے کمرے میں جانے کے بجائے فاخرہ کو بھیج دوں گی۔ میری نند کو شاید موقع کی ہی تلاش تھی، میرے ایک بار بلانے پر ہی وہ میرے گھر دوڑی چلی آئی تھی۔ میں نے فاخرہ کو گھر پر تو بلا لی تھا مگر یہ بھول گئی کہ آج تو اتوار ہے اور میرے تینوں بیٹے گھر پر موجود ہیں۔ میری نند میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت میری تینوں بہویں ایک کمرے میں جمع تھی۔ میں نے کمرے پر دستک دی تو ماں جمی کی آواز آئی۔ وہ بولی کون؟ میں بولی بیٹی میں ہوں۔ بنش جلدی سے بولی آنٹی آ جائیں۔ میں نے آنکھ دبائی اور فاخرہ سے بولی کہ تم چلی جاؤ کمرے میں۔ ابھی وہ کمرے میں گئی تھی کہ مجھے فاخرہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر وہاں گئی تو دیکھا فاخرہ تو میرے بہو پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس نے بنش کو پکڑا ہوا تھا اور غصے سے کہہ رہی تھی اچھا تو تم ہو یہاں، مجھے تو تمہیں دیکھتے ہی شک ہو گیا تھا، میرا سارا گھر لوٹ کر بھی تمہیں سکون نہیں آیا۔ بنش کی چیخیں سن کر میرے بیٹے بھی وہیں آ گئے تھے۔ میں بولی باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند بولی فارحہ میرے جو زیورات چوری ہوئے ہیں وہ اسی لڑکی نے لیے ہیں۔ یاسر اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ وہ بولا پھپھو آپ جائیں یہاں سے۔ فاخرہ کو بھیجنے کے بعد یاسر بولا بنش یہ میری پھپھو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ رونے لگی تھی، بولی انہوں نے جو بھی کہا وہ سچ کہا ہے، دراصل ہم تینوں بہنیں نہیں ہیں، ہم تینوں ایک گینگ کا حصہ ہیں جو ڈکیتی کرتا ہے۔ میں اور میری ایک سہیلی اس عورت کے گھر برتن بیچنے والی بن کر گئے تھے، انہوں نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ میں اور میری دوست نے ان کے منہ پر بے ہوشی کی دوا چھڑک کر انہیں بے ہوش کر دیا اور خود بڑی مہارت سے ان کے گھر کا صفایا کر کے بھاگ گئی تھی۔ ہمارا مالک ہم سے بہت راضی ہوا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میری تصویریں جگہ جگہ لگا دی گئی تھی۔ ہمارے مالک نے کہا کچھ دنوں کے لیے تم لوگ یہاں سے فرار ہو جاؤ، کسی کے سامنے نہیں آنا۔ کسی لڑکی کو پولیس سے بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے میری شادی کر دی۔ یہ دونوں میری بہنیں نہیں ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ہی کام کیا کرتی تھی، انہیں بھی کسی وجہ سے بھاگنا پڑا تھا، اس لیے وہ عورت جو ہماری ماں بنی ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ شامل تھی اور اس نے ہی ہماری شادی آپ تینوں سے کروا دی۔ میرے بیٹے تو حیران پریشان اپنی بیویوں کی باتیں سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی بیویوں کو دیکھتے رہے تھے۔ میں بولی تم تینوں میرے بیٹوں کے ساتھ یہ کھیل کب سے کھیل رہی ہو اور شیشوں پر پردہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کون تمہیں دیکھتا؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین خوبصورت لڑکیاں یہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو کہ میرے بیٹے تمہیں طلاق دے دیں اور تم لوگ ان کو چھوڑ کر چلی جاؤ؟ تو کہنے لگی نہیں، ہمیں آپ کے گھر میں آ کر بہت اچھا لگا، آپ جیسے نفیس خاتون کے ساتھ رہ کر زندگی کو پہلی بار قریب سے دیکھا کہ ہم جیسی لڑکیاں بھی بچ سکتی ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کے بھی مستقبل ہو سکتے ہیں۔ ہم غریب تھیں، بے سہارا تھیں، اسی وجہ سے ہم نے اس کام کو چنا، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر میں آپ کی باندی، آپ کی نوکرانی بن کر رہ سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے بیٹے ہمیں طلاق دے دیں اور ہمارے سامنے کسی اور سے شادی کر لیں، وہ لڑکیاں جو عزت دار ہوں، لیکن ہم آپ کے گھر میں رہنا چاہیں گے۔ ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہم پولیس سے بچ جائیں، بلکہ ہمیں اس بات کا بھی ڈر نہیں، آپ لوگوں کے اچھے رویے کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے بیٹے کہنے لگے امی آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا زندگی میں ہمیشہ کوشش کی ہے نیکیاں کریں، غریب لڑکیوں سے شادی اس لیے کروائی تھی کہ ان لوگوں نے تم جیسی یتیمی کی زندگی دیکھی ہے، اس لیے کسی بھی یتیم پر مجھے رحم آتا ہے، پر ان لڑکیوں نے ہماری اس محبت کا فائدہ تو اٹھایا ہے۔ امی ہم انہیں معاف کرتے ہیں، کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ میرے بیٹوں کے بڑے دل دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میری تربیت کا اثر سامنے نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا بیٹا لیکن تمہاری پھپھو نے پورے خاندان میں بتا دیا ہوگا کہ میں ڈاکو کی بیٹی کو یہاں لے کر آئی ہوں، اب بتاؤ کہ وہ لوگ تو ان کا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ کہنے لگے امی ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا، آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ جو کہیں گی آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہوگا، آپ کہیں تو ہم انہیں طلاق دے دیں، آپ کہیں گی تو یہ ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہیں گی۔ میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تم انہیں پولیس اسٹیشن لے جاؤ اور ان کے وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، یعنی تم ایک بار ان کی سیکیورٹی لے لو اور پولیس سے کہو کہ اس بار یہ دھوکہ نہیں دیں گی، نہ ہی ڈاکہ ڈالیں گی، تو تم ان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہو۔ میرے بیٹوں نے میری بات پر عمل کیا اور ان لڑکیوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گی، اور انہوں نے پورے گینگ کو پکڑوا بھی دیا۔ ان کی وجہ سے سارے ڈاکو پکڑے گئے تھے، اسی وجہ سے ان لڑکیوں کو قیدی نہیں بنایا گیا۔
اور ان کو جیل نہیں ہوئی۔ وہ لڑکیاں بہت شکر گزار تھیں۔ انہوں نے کہا سچ میں آنٹی اب بہت اچھی خاتون ہیں۔ میں نے کہا یہ سب میرے والدین کی تربیت ہے، چونکہ میرے خاندان والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا، اسی وجہ سے بیٹوں نے کہا امی اب ہم یہاں سے شفٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے۔ اب میں ایک اچھی زندگی جی رہی ہوں، چونکہ میں اکیلی ہوں اسی وجہ سے میں نے ایک جگہ جاب کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کالج ہے۔ اس پیشے کو میں نے اس لیے چنا تاکہ میں زندگی میں آنے والے دوسرے بچوں کو ایک کامیاب شہری بنا سکوں، جس طرح میری بہویں کل تک ایک ڈاکو تھیں اور آج ایک عزت دار شہری کی طرح میرے گھر میں رہتی ہیں، میرے گھر کو سنبھالتی ہیں۔ جس طرح میں نے چاہا تھا اسی طرح کی بہویں مجھے ملی۔